دنیا میں رہنے والا ہر ایک مسلمان گواہی دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے، گواہی دیتا ہے وہی عبادت کے لائق ہے، اللہ ہے۔ اگر کسی سے پوچھا جائے میاں کیا تو نے اللہ کو دیکھا ہے، کہتا ہے نہیں۔ کیا تو نے اللہ کو اپنی نظروں سے دیکھا ہے، اللہ سے کلام کیا ہے، کہتا ہے نہیں۔ اللہ سے کبھی ہاتھ ملایا ہے، کہتا ہے نہیں۔ اللہ سے کبھی کوئی بات چیت کی ہے، کہتا ہے نہیں۔ پھر تو نے اللہ کو کیوں مانا جب تو نے اللہ کو دیکھا ہی نہیں، جب تو نے اللہ سے کوئی بات ہی نہیں کی، اللہ سے کوئی کلام ہی نہیں کیا؟ پھر تو نے اللہ کو مانا کیوں اور کیسے؟ کہتا ہے جن نشانیوں سے۔ وہ کون سی نشانیاں ہیں؟ ہوائیں چل کر بتاتی ہیں کہ اللہ ہے، سورج طلوع ہو کے بتاتا ہے کہ اللہ ہے، رزق تقسیم ہو کر بتاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے اور اللہ ہے۔ اس کا مطلب تو نے اللہ کو ذات سے نہیں، تو نے اللہ کو نشانیوں سے پہچانا ہے۔ تو نے اللہ کو ذات سے نہیں مانا، اللہ کو دلیلوں سے مانا ہے، نشانیوں سے ڈھونڈا ہے۔ اب جن نشانیوں سے تو نے اللہ کو ڈھونڈا ہے، جن دلیلوں سے تو نے اللہ کو مانا ہے، ان میں سے اللہ خود ایک کام بھی نہیں کرتا۔ جن نشانیوں سے تو نے اللہ کو ڈھونڈا ہے، ان میں سے اللہ ایک کام بھی خود نہیں کرتا۔ ہوائیں فرشتے چلاتے ہیں، رزق فرشتے تقسیم کرتے ہیں، زندگی موت فرشتے لکھتے ہیں، اور جو فرشتے یہ کام کرتے ہیں وہ فرشتے میرے مصطفیٰ کے دروازے پر کبھی کمی بن کر آتے ہیں، کبھی بھکاری بن کر آتے ہیں، کبھی فقیر بن کر آتے ہیں۔ آج تک کوئی بھی آیا ہے بادشاہ بن کر تو آیا ہی نہیں، کوئی شاہ بن کر نہیں آیا۔ جب بھی کوئی آیا ہے گدھا ہی بن کر آیا ہے، وہ جبریل کیوں نہ ہو، وہ اسرائیل کیوں نہ ہو، جو بھی فرشتہ آیا ہے گدھا ہی بن کر آیا ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیاں نہیں کوئی ہور ڈٹھا۔ سونیا تیری شان دا کرے مقابلہ جہڑا، انہوں عاشق کا اصلی چور ڈٹھا۔ او کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیدا رات دینے اے ہو شور ڈٹھا۔ اللہ والیاں گل مکا چھوڑی، تسا ہور ڈٹھا اسا ہور ڈٹھا۔ میرے کریم نبی کی آمد سے پہلے پہلے، میرے نبی کی جلوہ گری سے، نبی کی تشریف آوری سے پہلے پہلے، اب دور جہالت میں لوگ کہہ رہے تھے اللہ کسی کو بھیج۔ اب ان میں سے لوگ جانتے نہیں تھے کہ اس دفعہ کس کو آنا ہے، اس بار کس ہستی نے آنا ہے، اس بار کون سے نبی نے آنا ہے۔ جب لوگوں نے لوگوں پر ظلم و ستم ہوتے دیکھے تو لوگوں نے کہا اللہ یوسف کو بھیج۔ جب لوگوں نے عورتوں پر ظلم و ستم ہوتے دیکھے تو کہا اللہ موسیٰ کو بھیج۔ جب لوگوں نے کسی کا حق مارتے ہوئے دیکھا، جب لوگوں نے لوگوں کا حق کھاتے ہوئے دیکھا تو کہا اللہ نوح کو بھیج، اللہ یوسف کو بھیج، اللہ ابراہیم کو بھیج۔ جیسے جیسے ظلم بڑھتا گیا ویسے ویسے ان کا مطالبہ بھی بڑھتا گیا۔ مگر سنیے اللہ کا قانون ہے کہ جو ایک بار چلا جاتا ہے وہ مڑ کر نہیں آتا۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو ایک بار موت کا مزہ چکھ لیتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ اب مانگنے والے کوئی موسیٰ کو مانگ رہے تھے، جبکہ موسیٰ اس دنیا فانی سے چلے گئے، اب وہ واپس نہیں آئیں گے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ خود فرما رہا ہے۔ مانگنے والے یوسف کو مانگ رہے تھے، اللہ نے فرمایا یوسف کو ایک بار میں نے اپنے پاس بلا لیا، اب واپس دنیا میں نہیں بھیجوں گا۔ مانگنے والے کوئی یوسف کو مانگ رہے تھے، کوئی عیسیٰ کو مانگ رہے تھے، کوئی موسیٰ کو مانگ رہے تھے، کوئی نوح کو مانگ رہے تھے، کوئی ابراہیم کو مانگ رہے تھے، مگر اللہ نے فرمایا جن کو تم مانگ رہے ہو ان کو تو میں بھیجوں گا نہیں، مگر مطالبے سب کے پورے کروں گا، مطالبے سب کے پورے کروں گا۔ ذات ایک بھیجوں گا، وہ ذات محمدی ہوگی، اس میں آدم کی شرافت بھی ہوگی، اس میں نوح کی شجاعت بھی ہوگی،
اس میں موسیٰ کا جلال بھی ہوگا، اس میں یوسف کا حسن بھی ہوگا، اس میں یحییٰ کی خاصیت بھی ہوگی، اس میں داؤد کی خوبصورت آواز بھی ہوگی۔ یا اللہ اتنی بڑی ہستی کا نام کیا ہوگا، اتنی بڑی ہستی کا مقام و مرتبہ کیسا ہوگا؟ یا اللہ کیا وہ موسیٰ جیسا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا یہاں موسیٰ کی بات نہ کرو، اب کی بار جو نبی بھیجوں گا، اب کی بار جو محبوب بھیجوں گا نا، وہ بیٹھا زمین پر ہوگا، اس کی ایک انگل کے اشارے سے چاند ٹکڑے ہوتا دکھائی دے گا، چاند ٹکڑے ہوتا نظر آئے گا۔ اللہ وہ موسیٰ سے بھی بڑھ کر ہوگا تو کیا وہ یوسف جیسا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا یہاں یوسف کی بات بھی نہ کرو، وہ ایسا حسن والا ہوگا، میرا محبوب ایسا حسن والا ہوگا کہ حسن یوسف بھی حیرت کے ساتھ تکتا رہے گا، وہ ایسا حسن والا ہوگا کہ حسن یوسف تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یا اللہ کیا وہ یوسف سے بھی بڑھ کر ہوگا؟ اللہ پھر تو نے اسے بنایا کس طرح ہوگا، تو نے اسے سجایا کس طرح ہوگا؟ اللہ نے فرمایا میں نے اسے اپنی مرضی سے تو بنایا ہی نہیں، جیسے جیسے میرا محبوب کہتا گیا، میں نے تو یار کو یار کی مرضی سے بنایا ہے، میں نے تو محبوب کو محبوب کی مرضی سے بنایا، جیسے جیسے میرا محبوب کہتا گیا ویسے ویسے میں خدا مصطفیٰ کو سنوارتا گیا۔ رب آکھیا سونیا محبوبہ دس کہو جیاں تینو بنا منائے، جدہ میرے محبوب دا جی چاہوے اساں ایہو جیاں تینو سجاون آئے۔ محبوب آکھیا ایہو جیاں بڑا مولا میرے جان جہان دی جان ہووے، بھاویں میں بولاں بھاویں تو بولیں اپا دوواں دی اکو زبان ہو۔ میں نے اسے اپنی مرضی سے تو بنایا ہی نہیں، میں نے تو محبوب کو محبوب کی مرضی سے بنایا۔ اب مانگنے والے کوئی موسیٰ کو مانگ رہے تھے، کوئی عیسیٰ کو مانگ رہے تھے، اللہ کسی کو تو بھیج۔ جب بیواؤں کی چیخیں یتیموں کی آہیں، ایمان سے بتاؤ ایمان والو، یتیم بچے رو رو کے کس کو پکار رہے تھے؟ میرے نبی کو پکار رہے تھے۔ بیوائیں عورتیں کس کو بلا رہی تھیں؟ میرے نبی کو بلا رہی تھی۔ ظلم و ستم سہنے والی عورتیں کس کو پکار رہی تھیں؟ میرے نبی کو پکار رہی تھی۔ نبی کس کو مانگ رہے تھے؟ میرے نبی کو مانگ رہے تھے۔ نبی انتظار کرتے رہے، رسول انتظار کرتے رہے۔ اے مجھے امتی ہونے پر فخر کیوں نہ ہو، امتی ہونے پر میں فخر کیوں نہ کروں کہ میرے نبی کے امتی بننے کے لیے نبی انتظار کرتے رہے، رسول انتظار کرتے رہے۔ کوئی تو ہاتھ پھیلا کے کہہ رہا تھا ربنا وابعث فیہم رسولا، مالک آنکھیں بوڑھی ہو گئی ہیں اب تو رسول بھیج بھی دے۔ جب بیواؤں کی چیخیں، یتیموں کی آہیں، معصوم بچیوں کے دبے آنسوں ریت سے پکار کرتے ہوئے عرش الہی کو جنبش دینے لگے تو میرے اللہ کو دکھی انسانیت پر رحم آیا، آمینہ کی آغوش میں محمد عربی کو بھیج دیا۔ میرے نبی کی جلوہ گری، میرے نبی کی تشریف آوری انسانیت پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اس لیے تو فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ احسان عظیم ہے تمہارے اوپر۔ جوانوں آج ہماری جوانیاں کس رخ پہ چل پڑیں، آج ہماری جوانیاں کس سمت پہ چل پڑیں، کس سائٹ پہ چل پڑیں۔ آج جگہ جگہ نبی کی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور ہم خاموش ہیں۔ نبی کی ختم نبوت پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں اور ہم خاموش ہیں۔ جو بھی کمینہ اٹھتا ہے ختم نبوت پر ہی وار کرتا ہے اور ہم خاموش ہیں۔ وہ نبی آئے امت کا درد لے کے، وہ نبی جو آئے تو امت کا درد لے کے، رہے تو امت کا درد لے کے، روضہ انور میں گئے تو امت کا درد لے کے، اور امت نے وفا یہ کی، امت کے نوجوانوں نے وفا یہ کی کہ جب بھی دکھایا اسی نبی کا دل دکھایا، جب بھی توڑا اسی نبی کا دل توڑا، جب بھی وار کیا اسی نبی کے سینے پر وار کیا، جھوٹ بول بول کے، غیبت کر کر کے، گناہوں پر گناہ کر کر کے۔ جوانوں ہمارا وہ جذبہ کہاں چلا گیا، ہمارا جنون کہاں چلا گیا، ہماری عاشقی کہاں چلی گئی، ہماری محبت کہاں چلی گئی؟ سونا آیا تو سج گئے نے گلیاں بازار، گلیوں کو تو سجا لیا،
پھول بھی بچھا لیے، گلیوں کو تو سجا لیا، گلی سج گئی نام محمد کے ساتھ، بڑی خوبصورت لگ رہی ہے گلی خوبصورت لگ رہی ہے، کاش کہ جس طرح تو نے گلی کو سجایا اسی طرح دل کو بھی سجا لیتا، جس طرح تو نے گلی کے اوپر نام محمد لکھا تھا اسی طرح دل پر بھی نام محمد لکھ لیتا۔ گلیاں آباد دل ویران، واہر مصطفیٰ کے غلام، کس طرح کی ہے تیری غلامی، کس طرح کا ہے تو عاشق جو گلیوں کو تو آباد رکھتا ہے مگر دل ویران رکھتا ہے۔ کتنی خوش نصیب ہیں وہ گلیاں جن کے اوپر نام محمد لکھا گیا ہے۔ اے ایمان والے ایمان سے بتا، نام محمد لکھنے سے گلیاں خوبصورت بن سکتی ہیں، تیرا دل خوبصورت نہیں بن سکتا۔ پھر تیرا دل ویران کیوں ہے؟ تیرا دل بے قرار کیوں رہتا ہے؟ ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے دل بے اطمینانی کا سبب کیوں بنا رہتا ہے؟ اس لیے کہ دل کے اندر سب کچھ ہے مگر نام محمد کی لکیر نہیں ہے، نام محمد نہیں لکھا ہوا۔ حضرت سلطان باہو نے کیا خوب لکھا تھا، تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، کی لینا ہے تسبیح پھڑ کے ہو، چلے کٹے پر کچھ نہ کھٹیا، کی لینا ہے چلیاں وڑ کے ہو، اور علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا، کی لینا ہے علمہ وڑ کے ہو، جاگ بنا دودھ کر دے نئی باہو، بھمیں لال ہو من کڑ کڑ کے ہو۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم مومن بننے کی کوشش تو کرتے ہیں، مومن بننے کی کوشش کرتے ہیں مگر مومن دکھنے کی کوشش نہیں کرتے، مومن بننے کی کوشش کرتے ہیں، دکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ایمان سے بتاؤ، سونے کی انگوٹھی یا چاندی کا چھلا پہننے سے بندہ مومن ہو جاتا ہے؟ غیرت کے کانوں سے سنو جوانو، سونے کی انگوٹھی یا چاندی کا چھلا پہننے سے بندہ مومن نہیں ہو جاتا، داڑھی سجانے سے، زلفوں کو تیل لگانے سے بندہ مومن نہیں ہو جاتا۔ داڑھی نبی کی سنت ہے، داڑھی رکھنا ثواب ہی ثواب ہے مگر یہ مومن کی نشانی ہے۔ صرف داڑھی سجانے سے بندہ مومن نہیں ہو جاتا، یہ تو فقط مومن کی نشانیاں ہیں۔ چہرے پر داڑھی سجانا، زلفوں کو تیل لگانا، داڑھی مبارک کو تیل لگانا یہ مومن کی نشانی ہے۔ صاف ستھرا لباس پہننا، خوبصورت لباس پہننا اور سفید لباس پہننا یہ مومن کی نشانی ہے۔ ہاتھ میں تسبیح کا ہونا یہ مومن کی نشانی ہے، آنکھوں میں حیا کا ہونا یہ مومن کی نشانی ہے، ہر وقت غیرت اور ضمیر کا زندہ رہنا یہ مومن کی نشانی ہے۔ اگر یہ سب مومن کی نشانیاں ہیں تو پھر مومن کون ہے؟ آپ مجھے مومن کہہ سکتے ہیں، میں آپ کو مومن کہہ سکتا ہوں، مگر خدا پاک کی قسم اصلی مومن تو وہ ہے جسے میرے محمد کا رب کہے کہ تو مومن ہے۔ اصلی مومن تو وہ ہے جس کے لیے اوپر سے آوازیں آئیں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، او میرے بندے اب تو میرا ذکر زمین پہ بیٹھ کے کر، میں تیرا ذکر عرش بریں پہ بیٹھ کے کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے او میرے بندے تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے، پر ہوتا وہ ہے جو میں رب چاہتا ہوں۔ اے میرے بندے تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر ہوگا وہی جو تو چاہتا ہے۔ ایک بار تو اپنی چاہت میری چاہت پہ قربان کر کے تو دیکھ، ایک بار تو اپنی مرضی کو میری مرضی پہ قربان کر کے تو دیکھ، ساری کائنات تیرے قدموں پر نہ ڈال دوں، پورا جہان تیرے قدموں پر نہ ڈال دوں، مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا۔ ایک تلخ حقیقت کی طرف جا رہا ہوں، کڑوی حقیقت کی طرف جا رہا ہوں۔ آج دیکھتے نہیں ہیں اولیاء کرام کے مزارات کے سامنے لوگ دھمال ڈال رہے ہیں، رقص کر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں۔ آپ سائیں شہباز قلندر کے دربار کے سامنے چلے جائیں، آپ کے مزار کے سامنے چلے جائیں، کیا سے کیا کچھ نہیں ہو رہا، لوگ دھمال ڈال رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، رقص کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر کچھ لوگ تو دھمال ڈالتے ڈالتے گر جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ یہ مست ملنگ بابا بے ہوش ہو گیا ہے۔ میں کہتا ہوں اندر والا کتا نفس تو ہوش میں ہے، اے نفس ہوش میں ہے، تو بے ہوش کیسے ہو گیا؟ چاہیے تو یہ تھا کہ تو سب سے پہلے نفس کو بے ہوش کرتا، پھر تو زندہ باد کہا جاتا۔ نفس ہوش میں ہے، تو بے ہوش، باہر تیری ڈرامے بازیاں،
اس طرح کی ڈرامے بازیاں کر کے تو کیا ثابت کرنا چاہتا ہے؟ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، کل تک اولیاء کرام کے مزار کے سامنے دھمالی دھمال ڈالتے رہے، آج اسلام کی مقدس شہزادیاں بھی دھمال ڈال رہی ہیں۔ اولیاء کرام کے مزارات کے سامنے ناچا جا رہا ہے، رقص کیا جا رہا ہے، عورتیں گھنگرو باندھ کے ناچ رہی ہیں۔ اے اسلام کی مقدس شہزادی، غیرت کے کانوں سے سن اور ایمان سے بتا، کیا تیری ماں نے تجھے اس لیے جنا تھا کہ بال چھوڑ کے غیر محرم مردوں کے سامنے گھنگرو باندھ کے ناچنا؟ اس لیے تجھے موت کی سی اذیت پا کر جنم دیا تھا؟ اس لیے تجھے پالا تھا کہ تو اولیاء کرام کے مزارات کی توہین کرے، ان کے سامنے گھنگرو باندھ کے ناچے؟ اے اسلام کی مقدس شہزادی، میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، کبھی بھی اپنے اوپر گندی مکھی نہ بیٹھنے دینا، کبھی بھی تیرے جسم پر گندی مکھی نہیں بیٹھنی چاہیے۔ اگر تیرے اوپر گندی مکھی بیٹھ گئی تو یاد رکھنا تو کسی خاطر کی نہیں رہے گی، پھر تیرا کوئی مول نہیں رہے گا، پھر تیری کوئی قیمت نہیں رہے گی، پھر تجھے کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اگر تیرے اوپر گندی مکھی بیٹھ گئی تو یاد رکھنا، غلاف جب بھی چڑھتا ہے بیت اللہ پہ چڑھتا ہے، غلاف جب بھی چڑھتا ہے قرآن پہ چڑھتا ہے، قیمتی چیز پہ چڑھتا ہے، اور ہر قیمتی سے قیمتی چیز غلاف میں چھپی ہوئی ہوتی ہے، پردے میں چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اے اسلام کی مقدس شہزادی، اگر تو بھی خود کو قیمتی بنانا چاہتی ہے تو پردے کے اندر چھپ جا۔ اگر تو بھی خود کو معیاری بنانا چاہتی ہے، اگر تو چاہتی ہے کہ میرا معیار ہو، میرا مقام ہو، میری قیمت ہو، تو پردے کے اندر چھپ جا۔ جب تو پردے کے اندر چھپ جائے گی تو پھر دنیا والوں کے سامنے تو کیا، اللہ کے سامنے بھی تیری قیمت بڑھ جائے گی، اللہ کے سامنے بھی تیرا مقام، تیری قدر و قیمت بڑھ جائے گی۔ یوں نہ کہا کر کہ میرا جسم میری مرضی، میں جو کچھ کروں، میں جو کچھ کہوں میری مرضی ہے، میں شوہر کی اجازت کے بغیر گھر کے اندر رہوں، گھر کے باہر رہوں، میری مرضی ہے، ایسا نہ کہا کر۔ تجھے پتہ نہیں ہے، قبرستان کا ذرا چکر لگا کے آنا، تجھ سے بڑھ کر حسین و جمیل لڑکیوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے، ان کا خوبصورت نام مٹی میں مل گیا، ان کا خوبصورت بدن خاک میں مل گیا، نہ جسم تیڈا نہ جان تیڈی، اے ترکا رب رحمان دائے، ادھر حکم بغیر تو بے بس ہیں، اے فیصلہ پڑھ قرآن دائے، میرے جسم تے میری مرضی ہے، اے وہم گمان انسان دا ہے، او تیری روح شاکر مالک دی، تیرا ڈھانچہ قبرستان